پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے۔ اگلے سنڈے بلکہ اگلے 4 سنڈے جو ہے وہ کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، حج پر مجھے جانا ہے، تو پھر ہم نیکسٹ کلاس انشاءاللہ 21 جون سے دوبارہ ری سٹارٹ کریں گے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے سارے واقعات، اس کے متعلق کی ایک آخری آیت آ رہی ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی یہ جو نوح علیہ السلام کا پیچھے واقعہ گزرا ہے، اس کے اندر لآیاتن، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا واقعہ، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ہم جب قرآن شریف پڑھیں تو اس میں یہ بہت سارے واقعات ہیں، خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ایک پورا اکٹھا واقعہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک سٹوری کے طور پر، بادشاہوں، جنگوں اور واقعات کی کہانی کے طور پر پڑھ کے اس کو انجوائے کریں۔ ان تاریخ کے واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ایک مومن جو ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عروج عطا فرماتا ہے اور کیسے زوال عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے واضح جو نشانی ہے وہ تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا کر کر اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا، اس نے اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے اپنے رسول بھیجے، اور پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ جب جب رسول آئے اکثر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی قوم نے، اور خاص طور سے قوم کے سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی تھی، انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، ان کو جھٹلایا، اور وہ سب ہونے کے باوجود ان کے اوپر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو اقتدار حاصل ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے پیسے کما رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللیگلی پاکستان کا سب سے امیر آدمی بن گیا ہے اور اس کو کچھ ہو بھی نہیں رہا، یہ اقتدار میں چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، اللہ آخر اس کو پکڑتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی رسی اللہ نے دراز کر دی ہے اپنی حکمت کے تحت، اپنے سنت اور قوانین کے تحت، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کس کے لیے اس نے کتنا وقت رکھا ہے، اور وہ جو وقت رکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وَإِن كُنَّا لَمُبْطَلِينَ۔ اور یہ اس طرح جب ان آتا ہے تو ایکچولی جو انا ہے اس کی تخفیف ہو جاتی ہے، تو انا کننا پڑھتے نا تو اس میں زبان اٹکنی تھی، تو یہ انا فلو میں ان بن گیا، اصل میں یہ انا ہی ہے، اس کا مطلب ہے بے شک، اور بے شک کننا، کننا ہم رہے ہیں، ہم تھے ہیں، کیا لمبتلین، یہ مبتلین جو ہے یہ ابتلا کا فائل ہے، ابتلا کرنے والے، آزمانے والے، آزمائش کرنے والے، کہ رسولوں کو، ان کے ساتھیوں کو بھی جب وہ دنیا میں رسول تشریف لاتے ہیں انہیں بھی ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ آزمائش آتی ہے، اور رسولوں کے معاملے میں بہت سخت آزمائش بھی آتی ہے جس میں قوم کی جو اکثریت ہے وہ غلط رستے پر چلی جا رہی ہوتی ہے، چلی جا رہی ہوتی ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے میں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، صبر سے، ہمت سے، پیشنس سے، حوصلے سے، اور لوگ نہیں مانے، چند لوگ مانے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، مگر عبرت کیا ہے کہ وہ جو چند لوگ مان گئے، ایمان لے آئے، وہ بچا لیے گئے، اور وہ جو اکثریت ظالم تھی وہ غرق ہو گئی۔ ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اکثریت کے ساتھ ہیں یا ہم حق کے ساتھ ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مثلاً اگر کسی کو غیبت کی عادت ہے اور آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ غیبت ہے تو پہلے تو کہے گا جی یہ غیبت تو ہے ہی نہیں، میں تو بالکل ہی جو ہے وہ سچ بات کر رہا ہوں،
میں کوئی ان کو برائی تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو حقیقت واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے تو وہ مانتے نہیں، پھر آپ جب ان کو سمجھا لیں کسی طریقے کی غیبت ہے تو کہتے ہیں وہ تو پھر سارے ہی کرتے ہیں، پھر تو سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو سارے ہی کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر سارے ہی، اگر اکثریت غلط رستے پہ ہے تو وہ سارے ہی ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، وہ سارے ہی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے 99% لوگ جہنم میں چلے گئے تو ہماری قوم میں سے بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، اللہ کا قانون بھی وہی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کوئی قانون چینج نہیں کیا کہ ہم ہندوستان کے علاقے میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی دلیلیں ڈھونڈ لی ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر لیسن حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے معاشرے کا، اکثریت کا ساتھ نہیں دینا جب وہ حق کے خلاف ہو۔ اگر حق اور باطل کا معاملہ درپیش نہیں ہے تو ضرور ساتھ دیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں لوگ سلوار قمیض پہنتے ہیں تو آپ بھی پہنیں۔ اگر آدمی پینٹ شرٹ پہننا چاہتے ہیں اور وہ پینٹ شرٹ اگر ایک ڈیسنٹ پینٹ شرٹ ہے تو آپ بھی پہنیں۔ اس میں اگر حق باطل کا مسئلہ نہیں پڑتا تو بالکل معاشرے کے ساتھ زندگی گزاریں جیسے وہ گزارتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں لوگ تیل اور مرچوں کے سالن کھاتے ہیں اور اگر آپ کی صحت اجازت دے دیتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی کھا لیں۔ مگر جہاں پر معاشرے کے اندر وہ رسوم، وہ رواج، وہ پریکٹسز ہیں، اگر معاشرے میں بے حیائی ہے، اگر لوگ پردہ نہیں کرتے، اگر لوگ احتیاط نہیں کرتے، اگر لوگ شادی بیاہ میں اور فوت ہونے کے کیس میں بدعتوں کی یا ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے دین کو بالکل ہی الٹ دیا ہے، مثال کے طور پر شادی کے اوپر سارا خرچہ مرد نے کرنا ہوتا ہے، اسی نے گھر کا سامان بھی اکٹھا کرنا ہے اور اس نے حق مہر بھی دینا ہے، اور ہمارے یہاں ہندوؤں والا سسٹم ہے کہ خرچہ جو ہے وہ لڑکی کے باپ نے کرنا ہے اور اسی نے شادی میں بھی زیادہ خرچہ کرنا ہے اور مزید گھر کا سامان بھی اس نے اپنی بیٹی کو لے کے دینا ہے جس نے اس کے گھر میں جانا ہے، جو کفیل ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے گا تو اسلام میں یہ ہے کہ اس بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں ایک کثیر تعداد ہندوؤں کا طریقہ فالو کرے گی کہ ہم نے تو اس کی شادی پہ خرچہ کر دیا، وہ ہم نے کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یا جو بھی ان کے ذہن میں مجبوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور جو جینون مجبوری بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس وقت بے تحاشا پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور جب اس کا حق دینے کا موقع آتا ہے اس وقت اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس لیے کیونکہ ہماری برادری میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں تو کوئی بھی نہیں بیٹیوں کو حصہ دیتا، اس طرح تو جائیداد تقسیم ہو جائے گی، زمین باہر چلی جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب کچھ جب کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی آزمائش ہے۔ سارا گاؤں یہ کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سارے گاؤں کو غرق کر دے گا۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جو وقت آ کر رہنا ہے، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور یہ لام میں ایمفیسس ہے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم امتحان کرنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پروان چڑھایا۔ نشو و نما کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج پروان چڑھانا، یعنی وہ قوم غرق ہو گئی، اب اس کے بعد جو لوگ تھے وہ پھر ایک بستی بنے، ایک قوم بنے، اور ان کے اندر بھی ترقی آئی، تو یہ ایک بتدریج عمل ہوا۔ تو پھر ہم نے ان کے بعد اٹھایا، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسرے قرن کو۔ آخر جو ہے یہ ویسے نا ایک انٹرسٹنگ وہ ہے روٹ، کیونکہ الف خے رے سے جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے نا، تین حرفی، یہ استعمال نہیں ہوتا، اس سے باب تفعیل ہوتا ہے، باب استفعال ہوتا ہے، آج انشاءاللہ استفعال بھی آئے گا۔ یستأخرون اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا، دیر کرنا، تو مگر اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں کرنا کوئی چیز۔ اور پھر اس سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اگر اس سے آپ فائل کا وزن بنائیں گے تو فائل کے وزن پر اس سے بنتا ہے آخر، وہ پھر اس میں ہم کھڑی زبر یا مد لگا دیتے ہیں، تو آخر بعد میں آنے والا، سب سے بعد میں آنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آخر، یعنی آخری۔
اور یہ جو آخر ہوتا ہے اس کا یہ ہے افعل التفضیل. اور افعل التفضیل ویسے تو اس کا بھی مطلب بنتا ہے سب سے بعد میں آنے والا اکبر کے وزن پر. اور ویسے اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخرو ہوتا ہے یہ، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی. اگر کہیں اکیلا آئے گا تو اس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے. تو آخرو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی جو بندہ گیا ہے اس کے بعد آنے والا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھر دوسرا، اندر. تو ہم نے اٹھائے ان کے بعد دوسرے کرن. اور کرن جو ہے یہ 100 سال کے عرصے کو کہتے ہیں، ایک صدی کو. ایک صدی بھی کرن ہوتا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قرون اولا مثلا. اور اس کا مطلب ایک صدی کے اکٹھے رہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اپیرنٹلی جو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اٹھائی گئی وہ ایک قوم عاد تھی اور ایک قوم سمود تھی. تو عاد اور سمود کو اٹھایا گیا، وہ غالباً ایک صدی کے عرصے میں ہی تھے، کیونکہ عاد والوں کے بعد جو سمود تھی پھر ان کی اولاد میں سے بنی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا جو بھی ان کی حرکتیں تھیں. تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے اٹھائے ان کے بعد دوسرے لوگ. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے بھیجے ان میں سے رسول. وہ رسول جو آئے انہی کی قوموں کے فرد تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی جن نہیں تھے، اور باہر سے بھی نہیں تھے. یعنی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول باہر سے آئے، یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کا وہ بڑا تھا، جو ڈومین تھی یا جو ایریا تھا وہ بہت بڑا تھا. یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. تو ٹھیک ہے، عربوں کے لیے بھی رسول ہے اور ہمارے بھی رسول ہیں، تو اگرچہ ہماری قوم سے نہیں ہے، مگر یہاں پر باہر کیف جو رسول آئے ان کا گلوبل کیونکہ اتنا اسکوپ بھی نہیں تھا، مگر وہ آئے انہی قوموں کے اندر سے جن کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ انہوں نے وہی بات کی جو ہر رسول نے کی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود. بالکل کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، جو کام بھی کرنا ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، حنیف رہنا ہے، صرف اور صرف اس پر توکل کرنا ہے، صرف اور صرف اس سے مانگنا ہے، صرف اور صرف اس کو علی کل شیء قدیر سمجھنا ہے، اور اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں کسی کو ایک ذرے جتنا بھی شریک نہیں کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں تو چلو رب سے دعا مانگتے وقت فرشتے سے بھی مانگ لوں، کیونکہ فرشتے کو اللہ نے ہی تو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، تو فرشتے سے ڈائریکٹ ہی مانگ لیتا ہوں. اس فرشتے کے بعد ڈائریکٹ آپ کی مدد کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں. جہاں پر بھی اسباب کے بغیر کوئی کام کرنا ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. نہ کسی نیک سے نیک شخص کے پاس وہ اختیار ہے، چاہے وہ ولی اللہ ہو. ہم پہچان تو نہیں سکتے لیکن ہوتے ہیں ولی اللہ، ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، مگر ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اسباب کے بغیر آپ کی مدد کر سکے. اسباب کے بغیر جو مدد مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہو، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے واضح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مستقل یہ چیز بار 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 بتائی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں. تو تم اوروں سے مانگتے ہو، اوروں سے امیدیں لگاتے ہو، ان کے متعلق جھوٹی سچی کہانیاں گھڑتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہی چیز ہمیں بھی سوچنی چاہیے. ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، بکلم خود بقول خود، یہ ہمارا قول ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تب ہوں گے جب ہمارے عملی رویوں سے، ہمارے کاروباری معاملات سے، ہمارے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جھلکتی ہوگی، آپ کی ہم اطاعت کرتے ہوں گے، اللہ کا ڈر جھلکتا ہوگا، تقوی نظر آتا ہوگا، تب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں.
ادروائز تو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کا جو سگا بیٹا تھا وہ ان کے گھر والوں سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ وہ ان کی اتباع نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ شریک ٹھہراتا تھا، کیونکہ وہ شریروں کے ساتھ، مفسدوں کے ساتھ اس کی صحبت تھی۔ اس صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نبی کے گھرانے سے نکل گیا۔ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہودی آج تک اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن ہیں وہ کافر۔ تو چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جب اس کا عمل اس طرح کا ہوگا، جب وہ حق کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے۔ قانونی طور پہ بے شک اس کا نام مسلمان شناختی کارڈ میں رکھا ہو، اللہ کے رجسٹر میں مسلمان وہ ہے جو دل سے بھی مسلمان ہے، جس کا عمل بھی مسلمانوں والا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پس ہم نے بھیجے ان میں انہی میں سے رسول جنہوں نے یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا۔ اب یہ بالکل وہی حضرت نوح علیہ السلام والا جو طرز عمل ہے، ان کی قوم نے بھی وہی طرز عمل اپنایا، جو اپیرنٹلی یہ قوم عاد اور قوم سمود، غالباً دونوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قوم میں سے کچھ سردار تھے جنہوں نے کفر کیا، یہ ایک سٹائل بتایا گیا ہے کہ اس قوم میں سے جو کفر کرنے والی تھی اس کے سرداروں نے یہ کہا۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے، تو کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جھٹلا دیا انہوں نے آخرت کی ملاقات کو۔ کذبو صرف اگر شد کے بغیر ہوتا، تھری لیٹر ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ باب تخیل کذبا یکذبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا کہنا، کسی کو جھٹلا دینا۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا آخرت کی ملاقات کو، انہوں نے کہا ہم تو ایسے زبردست ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا نا۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں خوشحالی بخشی دنیا کی زندگی میں۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ جو ہمیں دنیا میں خوشحالی ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، آخرت اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر ہم غلط ہوتے تو دنیا میں ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ عطا کرتا؟ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے تو وہاں پہ بھی دے گا۔ یہ گمراہی تھی جس نے ان کو بالکل غرق کر دیا۔ جو اس گمراہی میں سب سے بڑی چیز تھی وہ خوشحالی اور آسودگی تھی، جو ان کے اوپر اللہ کا فضل تھا دنیا میں، اسے وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ اب بظاہر جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کو دنیا میں رفاہیت ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں۔ ہم اصل میں ہو جاتے ہیں کنفیوز۔ ایک تو ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں کچھ صحیح چیزیں ہیں کچھ غلط چیزیں ہیں، تو ہم صحیح اور غلط کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے۔ اگر آج مثال کے طور پر یورپ کے اندر ترقی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہے، کئی دہائیوں سے ہے، تو اس ترقی کی کوئی وجوہات ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہے یا ان کا نظام سلطنت بالکل درست ہے، اس میں خامیاں ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں ترقی نہیں ہے تو اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ان کی ترقی نہ ہونے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، تو جو ان کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اگر انگریز جن وجوہات کی وجہ سے آگے گئے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہاں تک تو ہے بات درست۔ لیکن اس کے بعد اس چیز کو نہیں فراموش کر دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بے شک ہم تو مبتلین ہیں، ہم آزمائش کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آزمائش فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھیوں کے اندر تو کوئی خرابی نہیں تھی، دنیاوی جو
کام کرنے کے طریقے ان میں بھی نہیں تھی، نہ بےایمانی تھی، نہ رشوت ستانی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا۔ اسی طرح آج بھی جو بنیادی عقیدے ہیں وہ اگر ہمارے درست ہیں، اور مشرک قوموں کے جو چاہے نام لیتی ہوں خدا کا اور ساتھ شرک کرتی ہیں وہ فرق ہیں، تو وہ عقیدے ان کی ترقی سے، ان کی خوشحالی سے درست ثابت نہیں ہو جاتے۔ ان عقیدوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اب تو جو دنیاوی ترقی جس بنیاد پر ہوتی ہے، جو ان کے ہاں آزادی اظہار کا سسٹم ہے، جو ان کے ہاں جمہوریت ہے، یہ فلسطین کے معاملے میں تو انہوں نے اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا، پھر بھی ان پہ تباہی نہیں آ رہی۔ تو وہ اللہ کا نظام ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے، ہم اس کو کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ان کے جو سردار سے کیونکہ ان کو خوشحالی مل گئی، انہوں نے چٹا انکار کر دیا، بے وجہ تکذیب کر دی اللہ کے رسول کی، اور کیا کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو صرف ایک بشر ہے تمہاری طرح۔ یہ جب ماں اور اللہ یہ جو بات ہے تو اس سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ حصر کا ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا، مگر جو اصل میں حصر کا مفہوم ادا ہوتا ہے وہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ یہ تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہے، یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور یہ پیتا ہے اس میں سے جو، یعنی جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ یہ کوئی مافوق الفطرت ہستی تو ہے نہیں، تو پھر اس کو کیوں سردار مانے، اس کی کیوں بات مانے؟ یہ ان کی وہی دلیل تھی، بے وقوفانہ اور ڈھٹائی پر مبنی۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، اور ہم نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی دنیا کی زندگی میں، تو انہوں نے یہ کہا، یعنی یا پھر یہ ایک طرح سے ہم اردو میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ قومیں آ جاتے ہیں، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص تمہاری طرح، یہ تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہے، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور یہ وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی بات مان لی، اس کی اطاعت کر دی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو تم بڑے ہی گھاٹے میں رہو۔ جیسے ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ پھر تو تمہارا بیڑا غرق ہے، تم تو بڑے ہی بے وقوف ہو اگر تم نے اس کی بات مان لی جو تمہارے جیسا انسان ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی سردار تھے، خود بھی اسی طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے تھے، خود بھی وہی کھاتے تھے، وہی پیتے تھے جو باقی لوگ کھاتے پیتے تھے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ تک نہیں کیا کہ اصل میں ہماری سرداری کو چیلنج ہے۔ اپنی سرداری کو تو انہوں نے ڈی فیکٹو سمجھ لیا کہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو آپ سے آپ قائم ہے، مسلم ہے۔ یہ جو نئی سرداری ہو رہی ہے نا، جو رسول کہتا ہے کہ میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے تو میری بات مانو، تم اس کی بات کیسے مان سکتے ہو، یہ تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے، یہ تو تمہارے اوپر اقتدار جمانا چاہتا ہے، برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اقتدار کی بھوک ہے۔ رسول پر یہ الزام لگا دیا جو اپنی اقتدار کی بھوک تھی، اس کی طرف کوئی ذکر ہی نہیں، اس کو سائیڈ پہ کر کے بات کو گول کر کے ادھر آگے۔ اور یہ آپ نوٹس کریں گے جب آپ لوگوں سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آرگیومنٹ ہوتا ہے، یا جس کو اردو میں ایک مناظرہ کہتے ہیں، لوگ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، جب آپ ان کے سامنے کوئی دلیل رکھتے ہیں تو وہ اس دلیل میں سے اپنے مطلب کی بات نکال کے باقی باتیں چھوڑ کے ایک نئی کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی جاوید اختر کے ساتھ وہ جو ایک مفتی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا، وہ مفتی صاحب کی ہو سکتا ہے کچھ کمزوریاں بھی ہوں، لیکن جو بھی ان کی لاجیکل بات ہوتی تھی نا، جوید صاحب اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے، اور پھر اپنی وہی کہانی ریپیٹ کرنی شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے وہ لوگ جو حق پر نہیں ہوتے نا، ان کا یہ وتیرہ ہے۔ اور جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ان کی جو علم کلام ہے، جو ان کی گفتگو کرنے کی خوبی ہے، اس سے
کنونس ہو جاتا ہے. اچھا یہ صرف دینی مباحثوں میں نہیں ہوتا، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ کام کر رہے ہیں کہیں پہ، آپ کے پاس مثلاً کوئی ڈرائیور ہے، آپ کا کوئی اور بندہ ہے، آپ نے اس کو کام اسائن کیا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اب جب آپ اسے آ کے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ نے یہ کام غلط کیا یا ٹائم پہ نہیں کیا، وہ ایک آدھ جملہ بولے گا کہ سر جی وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لمبی کہانی شروع کر دے گا جس کا وہ جو موضوع جس پہ گفتگو ہو رہی ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. تو ایک تو ان لوگوں کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے کہ کیسے انہیں ہینڈل کرنا ہے، اور دوسرے اپنے اوپر بھی یہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم بھی یہی تو نہیں کرتے. جب ہمارے سامنے کوئی ہمارے عمل میں غلطی ہے اور کوئی ہمیں توجہ دلاتا ہے، ہم سے کوئی ڈسکشن کرتا ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس میں کوئی ایرر ہے، تو ہم ڈھیٹوں کی طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے چلے جاتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حق کا انکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کو ماننا چاہیے. لوگ اپنے بچوں کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں، بچے آگے سے کہہ دیں گے ابا جی آپ نے کل تو یہ کہا تھا، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. بچہ کتنا بدتمیز ہے، بچہ ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا ہو گیا تو ہمیں یہ بات کر رہا ہے. کوئی چھوٹا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی دوسری قوم کا ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ہے، اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو آپ کو یہ جج کرنا چاہیے اس نے جو بات کی ہے وہ حق ہے یا باطل ہے. اگر اس کی بات حق ہے تو اس کو تسلیم کر لیں. اگر آپ فوری تسلیم نہیں کر سکتے، آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہے، میں اس پہ غور کروں گا یا میں کسی سے مشورہ کروں گا. ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو تو کوئی بات نہیں، آپ مان لیں. ہو سکتا ہے اس کی بات غلط ہو، آپ کو اس وقت آرگومنٹ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے کسی عالم سے، کسی دوست سے، کسی بھی کتاب سے، آپ تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ آرگومنٹ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہو. آپ سوچ لیں، غور کر لیں، لیکن ان سرداروں کے نقش قدم پر مت چلیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے ایک انسان کی، پھر تو بے شک تم بہت ہی خسارے میں رہو گے. یعیدکم، یعیدکم جو ہے یہ واو، عین اور دال، وعدہ یعیدو، کسی سے کوئی وعدہ کرنا. اس سے پھر دو ایک طرح سے آپ سمجھیں اسم بنتے ہیں. ایک تو ہو گیا وعدن یعنی وعدہ، اور ایک اور اسم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وعیدن یعنی ڈراوا. تو وعدہ وعید دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر اس سے مراد وعید ہے. کیا وہ تمہیں ڈراتا ہے، انکم یہ کہ تم، اذا متم جب تم مر جاؤ گے. متم جو ہے میم واو تے، ایکچولی یہ میم واو تے قرآن شریف میں دو طرح سے استعمال ہوا ہے. باب نصرہ سے بھی استعمال ہوا ہے اور باب سمیہ سے بھی استعمال ہوا ہے، مطلب دونوں کا مرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ باب سمیہ والا ہے. نصرہ سے ہو گیا ماتا یموتو، اور سمیہ سے ہو گیا ماتا یماتو. مگر جب پھر یہ مثلاً متم میں آئے گا تو سمیعتم ہوتا ہے نا، تو موتم ہو جائے گا، تو موتم فلو میں آگے ہو جائے گا متم. تو جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور تم ہو جاؤ گے خاک، مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، انکم مخرجون تو یہ کہ پھر تم مخرج ہوگے، تمہیں نکالا جائے گا. یہ اخراج کا مفعول ہے کہ تم پھر نکالے جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے. مراد یہ ہے یعنی قبروں سے نکال کر پھر زندہ کیے جاؤ گے. ہئی ہاتھ، ہئی ہاتھ، ہئی ہاتھ جو ہے عربی میں ایک ذرا تمسخر اڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب اس کا ہوتا ہے بہت دور. یہ ایک نارمل اسم یا فعل کی طرح سے نہیں ہے، یہ ذرا اسپیشل تھا ہے. تو مطلب بہرحال اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی دور ہے، بہت ہی دور ہے. جب دو دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، تکرار ہوتی ہے، تو اس سے اور زیادہ ایمفسس پیدا ہوتا ہے. ہی ہاتھ، ہی ہاتھ، کیا اس نے دور کی بات کی ہے، کتنی اس نے عجیب بات کی ہے. یہ اس کی مراد ہے. لما توعدون جس کی طرف تم ڈرائے جاتے ہو. یہاں پہ پیسے وائس ہو گیا، جو تمہیں ڈراوا سنایا جا رہا ہے، جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یہ کیا دور کی بات ہے، بہت ہی دور کی بات ہے. اصل مسئلہ کیا تھا؟
کفار کو توحید کے بعد جس عقیدے سے سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ آخرت تھا، اور توحید میں شرک کی آمیزش کی بھی جو اصل وجہ بنتی تھی وہ آخرت کا کانسیپٹ ہی تھا، کیونکہ آخرت کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں اپنے کیے گئے تمام ظلم کا، ناانصافیوں کا، عیاشیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو احتساب ہے، اس کے خوف سے بچنے کے ان کے پاس جو اب ان کی نظر میں بہترین رستہ تھا وہ یہ تھا کہ پورے نظریے کو ڈینائی کر دیں، اس کو پاگل پن قرار دے دیں، اس کو بہت دور ناممکن قرار دے دیں کہ انتہائی بعید از امکان ہے۔ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسا ہو جائے کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن جائے، حالانکہ اللہ نے پہلے بھی تو ایسی تخلیق کیا تھا۔ اوریجنلی تو کچھ بھی نہیں تھا انسان، جس سے انسان کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کے قطرے سے انسان خوبصورت اور مکمل اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو رب ایسے انسان کو بنا دیتا ہے وہ اس کی بکھری ہوئی مٹی سے اور ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ بنا دے، اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ مگر جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا۔ ہم نے اگر یہ بات ماننی ہے، اگر ہم نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، تو پھر آخرت سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ جو ایمان ہے یہ زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کو دیکھ کر یہ نظر آنا چاہیے کہ اس کے اندر خدا خوفی ہے، اس کے اندر اس چیز کا احساس ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، آخرت آئے گی، اس کے اندر وہ کھڑا ہوگا، اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اس پیشی سے، اس ملاقات سے وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ چیز اس کی ذات سے ابل ابل کر دکھائی دینی چاہیے، صرف اس کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، اس کے ہر ہر عمل سے لوگ اس کو دیکھیں اور پہچان جائیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو آخرت کا احساس ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ کیا یہ ڈراوا دیتا ہے تم کو کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی دور ہے، بہت ہی دور ہے جس کا یہ ڈراوا تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہاں پہ بھی ان اور الا جب اکٹھے آ گئے تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے بس یہی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں مطلب وہ نہیں ہے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ انسان مرے گا اور پھر دوبارہ زندہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ مطلب کہنے کا مطلب کہ ہمارے بوڑھے لوگ مر جاتے ہیں اور آگے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم مرتے جاتے ہیں، جیتے جاتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم نے دوبارہ نہیں اٹھا کر کھڑا کیا جانا۔ یہ مبعوث مفعول کا ہے کہ ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، ہرگز بھی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مقصد کیا؟ اب انہوں نے قیامت کا انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا، اور آج بھی جو دہری ہیں وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انبلیویبل سی چیز ہے، یہ کون مان سکتا ہے، بس دنیا کی زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، لوگ مرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کو دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں دوبارہ کھڑے چلیں کر کے دکھائیں، کون ہوا ہے؟ چلیں آئیں، اتنے کروڑوں سالوں سے زمین چلی آ رہی ہے، لاکھوں سالوں سے یا ہزاروں سالوں سے انسان یہاں پر بستے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے جانور بستے ہیں، اب دکھائیں کون سا جانور ہے جو دوبارہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ آج کل کے دانشور بھی ایسے ہی احمق ہیں، اس زمانے کے دانشور بھی ایسے ہی احمق تھے اور بنیادی طور پر ڈھیٹ تھے۔ تو وہ اپنی دانش کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں کہ جو اس شخص کو رسول مان لے وہ بڑا ہی سمپل اور سادہ لو ہے، یہ تو جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے، لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، لوگ مرتے بھی ہیں، بس نئے لوگ آتے جائیں گے، پرانے مرتے جائیں گے، بس یہی کچھ ہی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں مرتے ہیں، یہیں جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ ان ہوا الا، یہ ان پھر وہی، اگر جو ہے یہ نہیں کے معنوں میں آتا ہے جب آگے الا آ رہا اور اس سے پھر وہی حسر کا مفہوم آ گیا، یہ تو بس ایک آدمی ہے۔ یہ پھر وہی والی بات جو بشر ہونے کے اوپر ان کو اعتراض تھا، یہ تو ایک آدمی ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بس یہ تو ایک آدمی ہے۔
افترا علی اللہ کذبا، اس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ۔ اچھا ایک تو اس کو یہ دیکھیں، یعنی اگر آپ ویسے اس کو پڑھیں گے نا تو یہ ہے رجل، آگے آ گیا فترا، یعنی کیونکہ الف جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے تو پیچھے سے جب جوڑنا ہے تو پھر اس کو کرتے کیا ہے، رجل کو اگر آپ کھول کے پڑھ لیں رجل، اور آگے ہے فترا، افطرا اگر پیچھے سے نہ جوڑنا ہوتا ادروائز یہ ہے، تو اس افطرا کو پھر فترا اگر نہیں کرنا تو جوڑنا، تو پھر یہاں پر عام طور پہ زیر لگا دی جاتی ہے، رجل نفترا۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو جب آپ عربی قرآن پڑھیں گے مثلا مکہ مدینہ میں تو آپ آرام سے پڑھ لیں گے رجل نفترا۔ اور ہمارے قرآن میں اس سہولت کے لیے کیا کرتے ہیں، رجولو لکھ دیتے ہیں اور ایک نون چھوٹی لگا دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو نہیں اگر سمجھ پاتے تو پڑھ سکیں رجولو نفترا۔ تو یہ تو ایک محض آدمی ہے جس نے افترا کیا ہے۔ افترا جو ہے یہ بھی جو لفظ ہے یہ فے رے اور یہ فرا یفری کا بنیادی مطلب ہوتا ہے چمڑے کو کاٹنا، اس سے پھر جب آپ یہ باب افتعال کرتے ہیں نا تو اس میں ایک تکلف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب چمڑے کو کاٹ کر جو نئی چیز بنائی جاتی ہے نا، انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فیبریکیشن۔ جیسے ہماری بھی اسٹیچنگ فیکٹری ہے نا، تو جب ہم سلائی کر کے گارمنٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فیبریکیشن، حالانکہ ہم فیبرک نہیں بنا رہے ہوتے، بٹ فیبریکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کو بنا لینا، جوڑ جاڑ کے، کاٹ کر پیٹ کر کے اور پھر جوڑ جاڑ کے کوئی نئی چیز بنا لیتا، اس کو کہتے ہیں فیبریکیشن۔ اور انگریزی میں ہی فیبریکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جھوٹ گھڑنے کے متعلق۔ اسی طرح یہ جو افتراء ہے اردو میں یا عربی میں اس کا جو مطلب ہے وہ فیبریکیشن ہے۔ افتعال میں تکلف پایا جاتا ہے، ایفرٹ پائی جاتی ہے، تو اس طرح کا مطلب ہوتا ہے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جان بوجھ کر کوئی ایسا جھوٹ گھڑ لینا جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ کا وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ ان کا سوچنے کا یا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کا طریقہ تھا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور ہم کتنے نیک اور شریف ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اپنی گمراہی کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا تھا تو اس میں بھی وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کی عزت کا پاس ہے، یہ شخص تو اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، اور یہ باطل ایسے ہی کرتا ہے۔ جب اس نے حق کو دبانا ہوتا ہے تو وہ مذہب کا تقدس کا جھوٹا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جو یہودی تھے، جو نہیں مانتے تھے، جو ڈھیٹ تھے، سب سے زیادہ ڈھیٹ کون تھے ان کے اندر؟ جو ان کے علماء تھے۔ عام عوام کو تو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوتا کہ ان کے لیے تمنائیں رکھی ہوئی تھیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، جو ان کے عام عوام تھے وہ تو ان پڑھ تھے، ان کو تو کتاب پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کو بس ان کے لیے تسنیاں دی ہوئی تھی کہ ہمیں کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھو بھی لے گی تو بس ایسے ہی چند دنوں کے لیے۔ ایسے ہی ہمارے عام عوام بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ کتاب کی طرف توجہ نہ دیں، اپنی آرزوؤں میں زندگی گزار لیں۔ تو اپنی خودی کو پہچانیں، اپنے رب سے تعلق قائم کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر غور کریں اپنی عقل استعمال کر کے، اور اس کے تحت زندگی گزاریں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو علماء آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں مولانا بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ لیکن اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا انہوں نے کسی دنیاوی فائدے کے تحت آپ کو کوئی غلط بات بتا دی تو وہ انہوں نے جانا ہے اپنی قبر میں، آپ نے جانا ہے اپنی قبر میں۔ قرآن شریف میں جب یہ آتا ہے کہ افلا یتدبرون، کہ یہ لوگ کیا تدبر نہیں کرتے قرآن کے اندر، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مفتی اور ان کے علماء، اس کا مطلب ہے ہر مسلمان۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر سکو، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے اس قرآن کو پڑھ لے، جس طرح اس کی کیپیسٹی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔
تو بالکل پروکاسٹینیشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کی ذمہ داری سمجھ کر کسی اور پہ نہ ڈالیں گے، ہم تو پڑھتے جائیں گے بغیر سمجھے اور اس سے ہم ثواب اکٹھے کرتے جائیں گے۔ وہ ثواب اس کا سنڈری بینیفٹ ہے۔ اصل بینیفٹ قرآن شریف کا یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی اس کی روشنی میں درست کریں۔ تو انہوں نے یہ جھوٹ باندھ دیا اللہ کے رسول پر، اور پھر اپنے عزم کا اظہار کیا۔ یہ بھی ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ ایک بہت بڑے عزم کا اظہار کرتے ہیں، وما نحن لہو بمؤمنین، اور ہم تو اس کو بالکل نہیں ماننے والے، ہرگز نہیں ماننے والے۔ یہ سچویشن آ گئی تو ان رسولوں نے بھی وہی کہا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب مدد فرما میری جو یہ میری تکذیب کرتے ہیں۔ یہ کذبون وہی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا، اس کی جو زیر ہے یہ اصل میں یہ تھی جو مختصر ہو گئی، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے میری۔ تو یہ جو میری تکذیب کرتے ہیں، جو تو نے مجھے پیغام دیا ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، یا اللہ اس کے مقابلے میں تم میری مدد فرما۔ تو یہ وہی الفاظ ہو بہو استعمال ہوئے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ تو یہ قرآن کا سٹائل بھی ہے اور ایک معجزہ بھی ہے کہ الفاظ کی تکرار سے تاریخ کی تکرار واضح ہو جاتی ہے، کہ بعد میں آنے والی قومیں جو عاد اور سمود تھیں انہوں نے بالکل وہی تکبر کیا، وہی الفاظ استعمال کیے، وہی بشر ہونے کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا، وہی ہٹ دھرمی دکھائی جو قوم نوح نے دکھائی تھی۔ تو ان کے نبی کے دل سے بھی پھر وہی دعا نکلی جو حضرت نوح کے دل سے نکلی تھی۔ ظالموں کی بھی ڈکشنری ایک ہی ہے اور انبیاء کی پکار بھی پھر ایک ہی ہے، ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین قال رب انصرنی بما کذبون۔ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، یہ تو صرف ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم ہرگز اس کو ماننے والے نہیں۔ اس نے دعا کی اے میرے رب تو میری مدد فرما اس چیز سے جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال اما، اما جو ہوتا ہے یہ ان پلس ماں ہے، ویسے یہاں پر جو ماں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماں زائدہ، یہ صرف ایمفسس کے لیے آیا ہے، اس کا خود سے مطلب نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے قلیلن، تھوڑا ہی ہے، بہت جلد، تھوڑا وقت ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، یعنی اس سے جو بہت تھوڑی ہے۔ لا یصبحن، صبح یصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نمودار ہونا، اور اصبح یصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، صبح کے وقت میں داخل ہونا، پھر ہو جانے کے لیے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ تو لا یصبحن، پھر یہ ہو جائیں گے نادمین، نادم، پشیمان، شرمندہ۔ ویسے تو نادم شرمندہ ہے، بٹ یہاں ایکچولی جو دوسرا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے پچھتانے والے، پھر یہ پچھتانے والے ہو کے رہ جائیں گے۔ تھوڑا ہی وقت ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور پھر زیادہ ٹائم نہیں گزرا، اور کیا ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک ڈانٹ نے۔ صیحہ کا مطلب ایسے تو چنگھاڑ بھی ہوتا ہے، اور عاد و سمود میں سے سمود کے لیے یہ صیحہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ ان کے اوپر ایک سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا، مگر اس کا مطلب ڈانٹ بھی ہے، اور یہ عذاب الہی کی تعبیر ہے، عذاب کسی بھی شکل میں آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ صیحہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس سے مراد دونوں قومیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ ایک تو مراد یہ کہ یہ وہ وعدہ جو حق تھا جس کو وہ جھٹلاتے تھے، جس کی تکذیب کرتے تھے، وہ وعدہ حق پھر ظاہر ہو گیا عذاب کی شکل میں۔ اس نے آنا تھا، وہ آ گیا، جیسے پیغمبر نے خبر دی تھی ویسے ان پہ آ گیا، پھر کسی کو کوئی موقع نہیں ملا۔ اور حق کا لفظ عذاب کے ساتھ لانے میں ایک خوبصورت باریکی بھی ہے کہ انسان جب غصے میں کسی سے جوابی کارروائی کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، تو اکثر اوقات وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، زیادتی کر بڑھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اگرچہ وہ شدید ہے، ہولناک ہے، لیکن اس میں رتی برابر ناانصافی نہیں، وہ 100% جسٹیفائڈ اور بالحق ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، پھر ہم نے بنا دیا ان کو، پھر ہم نے کر دیا ان کو غثاءً۔ غثاءً بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بہہ کے آ جاتی ہیں، اور وہ جو بہت ساری چیزیں بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں اس میں کوڑا کرکٹ بھی ہوتا ہے۔
تو وہ جو کچرا سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے وہ مسلسل بہہ بھی رہا ہوتا ہے اور سڑ بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ کناروں پہ بعض اوقات لگ جاتا ہے، تو جب وہ کناروں پہ کہیں لگ جاتا ہے، پانی آگے گزر جاتا ہے، وہ پڑا سڑتا رہتا ہے، ظاہر ہے کسی کے کام کا نہیں ہوتا، اور سیلاب آیا ہوتا تو ویسے ہی اس کو صفائی کرنے کا بھی لوگوں کو موقع نہیں ملتا۔ وہ جو پڑا سڑتا رہتا ہے کوڑا، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو کچرا ہوتا ہی ہے، جیسے ہم اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، بٹ اس میں وہ غلاظت اور وہ گندگی نہیں ہوتی اور وہ کراہت نہیں ہوتی جو اس کوڑا کرکٹ میں ہوتی ہے، جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور پھر کنارے پہ پڑا رہتا ہے اور سڑتا رہتا ہے۔ یہ حال ہوا ان کا، اور یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، چاہے رسول کی اولاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرتا ہے، ان کو خس و خاشاک بنا کر رکھ دیتا ہے۔ فَبُعْدًا، بعد بعید سے ہے، دور کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی میں ایک قرض کا بد دعا کا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اور یہ دور ہو جاؤ کی وجہ سے ہی یہ نسب میں ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک جو وہ رحمت ہے وہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ رحمت سے دور ہو جاؤ۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے، بدبختوں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، ان کی بات نہ مانی۔ پھر وہی بات ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس میں عبرت کا سامان ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رسول کی بات مانیں۔ مدینے جاؤں، مدینے آؤں، یا نبی یا نبی تو ضرور کریں، یہ کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی چاہیے، آپ پہ درود بھیجنا چاہیے، لیکن بس اس پہ بس نہیں ہو جاتی، آپ کی بات بھی ماننی ضروری ہے، آپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے، اور جہاں ممکن ہو آپ کی اتباع کرنی ضروری ہے۔ وہ کریں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، اور اگر اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو ظالم قوم ہوں گے، اور ظالم قوم کے لیے بعد ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وہ سب بھی نبی کی امتیں ہی تھیں، کسی نہ کسی نبی کی امت تھی، کسی نبی کی امت کی اولاد میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے وہ تو ایمان والے تھے، وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کی اولادوں میں سے ہی تھے نا وہ لوگ، تو اس امت کا پارٹ ہی تھے وہ، لیکن وہ پھر کوڑا کرکٹ کچرا بن گئے۔ تو اس واقعے سے، اس تاریخ کی تفصیل سے عبرت حاصل کریں۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ تو فرمایا تھوڑی ہی دیر ہے، وہ پچھتائیں گے، پس آ پکڑا ان کو ایک سخت ڈانٹنے یا چیخنے حق کے ساتھ، یا اس چیخنے جس نے ہو کر رہنا تھا، پس ہم نے ان کو کر دیا کچرا، پس و خاشاک، پس پھٹکار ہے ظالم لوگوں کے لیے، ظالموں کی قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اٹھا کھڑی کی ان کے بعد دوسری قومیں۔ اب یہاں کرن کی بجائے قرون آئے، یعنی پھر بہت ساری قومیں آئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بہت ساری قومیں آئیں، عاد و ثمود کے علاوہ بھی۔ اب ان ساری قوموں کے اور ان کے رسولوں کے نام قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے۔ تو بہت ساری قومیں آئیں، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی سبقت نہیں لے جا سکتی امت اپنی اجل سے، اپنے معین وقت سے وہ پہلے نہیں یہ کام کر سکتی کہ مثلا اس پر عذاب آ جائے۔ وما یستأخرون، اور نہ ہی وہ دیر کر سکتی ہے، نہ ہی وہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے۔ اوورال مفہوم دونوں آیتوں کا بنتا ہے کہ ہم نے قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ اب یہ تکذیب کی یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ محذوف ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر قوم پھر اپنے کیفر کردار کو پہنچی اپنی مہلت پوری کر چکنے کے بعد۔ نہ تو کسی قوم پر اس کی اجل معین پوری ہونے سے پہلے عذاب آیا، چاہے وہ جتنے مطالبے کرتے رہے کہ سچے ہو تو عذاب لاؤ، سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ، جیسے آج کل دہریے کہتے ہیں کہ سچے ہو تو کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ، جب قیامت آئے گی
جو اس کا وقت معین ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھیجنی ہے، پھر سارے اٹھ کے زندہ ہو جائیں گے، پھر وہ سارے دیکھ لیں گے۔ اور نہ کسی کو اس اجل معین پوری ہونے کے بعد 1 منٹ کی مہلت ملی۔ جب قیامت آ چکے گی اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو دائریوں کو بھی عقل کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہیں، دین کے مطابق صحیح ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کوئی انتظار کرنے کی کل کی اور پرسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کل اور پرسوں اپنی اصلاح کریں گے۔ ہماری قیامت تو آ جائے گی جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا۔ ہماری موت کا وقت کب آنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو کل بھی آ سکتا ہے، وہ آج بھی آ سکتا ہے۔ تو ہم پرسوں کا انتظار کریں گے، پرسوں اپنی اصلاح کریں گے، اور موت آج آ گئی، یا پرسوں ہم کہیں گے حج کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں گے، جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے، اور موت اس سے پہلے آ گئی حج پہ پہنچنے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ قوموں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے ایک ان کی مدت مقرر کی ہوئی ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس قوم کا اخلاقی زوال کب اس حد کو پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب خدا کی زمین کو اس سے پاک ہو جانا چاہیے۔ تو یہ قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے رسول سے عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ جب تمہارا پیمانہ بھر جائے گا تو تم بھی فنا کر دیے جاؤ گے، نہ تمہارے جلدی مچانے سے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے تم پر عذاب بھیجے گا، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو تمہیں 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں رہے گی۔ یہ قوموں کے معاملے میں اللہ کی سنت یہی ہے، قریش کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا من امتن، جیسے سٹل سی گرامیٹیکل ہے، اس کو من جو ہے ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں جو بتا تھا کہ کوئی امت جو ہے وہ سبقت نہیں لے جاتی۔ جب من امتن آ جاتی ہے نا تو اس سے ایک جنرلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نیگیٹو کے اندر نگیٹ کرتے وقت آپ من لگا دیتے ہیں اور آگے کوئی نکرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک بھی نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں۔ تو کوئی قوم جس کے بعد رسول آئے وہ اس قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ پھر رسولوں کا اگر وہ انکار کرتے تو دنیا میں ان پہ عذاب آ کر چکتا تھا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، نہ کوئی قوم اپنی اجل معین سے پہل کرتی ہے اور نہ ہی وہ اس سے تاخیر کرتی ہے۔ تو آج یہ لفظ آتا ہے نا، اکثر یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے، یہ رجلو آگے نفترا، تو اگر اگر رکنا ہے تو اس کو پھر آگے یہ وہ سلیقہ کیا ہے کہ ہم افطرا اس کو پڑھیں، افطار نہ پڑھیں یا افطرا نہ پڑھیں، یہ تو تھوڑا سا بتا دیں، یہ بھی مجھے کنفیوژن ہوتی رہتی ہے پلیز۔ دیکھیں اس آیت میں تو خیر رکنے کی نوبت نہیں ہے، لیکن ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان کو رکنا پڑتا ہے۔ تو فرض کریں اگر ہمیں یہاں رکنا ہوگا تو پھر ہم اس کو اگر رکیں گے تو ہم پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رجل اور رک دیں گے، جی اور اس جی کو پڑھیں گے افطرا، پھر وہ نون نہیں پڑھی جائے گی اگر ہم نے بیچ میں جی رک گئے ہیں۔ مثلا اگر آیت آ گئی فرض کریں کہیں پہ بیچ میں، لیکن اگر رکنا نہیں ہے تو پھر یہ رجل افطرا ہوگا، پھر وہ نون چھوٹی پڑ جائے گی۔ اور یہ نا مسئلہ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے قرآن میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک آپشن دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ جب کرتے ہیں نا قل هو اللہ احد، تو احد تو ہے احدن، اس کے بعد آ جاتی آیت، پھر آتا ہے اللہ الصمد۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس اللہ کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم جوڑ کے پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو غلط ہے۔ پھر یہ ہوگا احد اللہ الصمد، تو ہمارے قرآن شریف میں آپشن ہی نہیں ہوتی۔ عربی قرآن میں جس طرح لکھا ہوتا ہے اس میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اکٹھے پڑھنا ہے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے، اور اگر رکیں گے تو یہاں احد ہوگا اور یہاں اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ دینا جہاں پر آتا ہے شروع میں، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، آیت کی شروع میں اللہ دینا آ جائے تو ہمارے قرآن میں اس پہ زبر لگا دیتے ہیں۔ تو وہ بہرحال ہمارے لوگوں کو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ آیت آئے تو آپ رک جائیں، آپ جوڑ کے نہ ہی پڑھیں۔ اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی رموز اوقاف کی بالکل ہی پابندی کریں، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے، پڑھنا آ جائے، تو آبویسلی یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا نہیں سر، میں تھوڑا سا میں اس کو کلیئرٹی سے چاہتا ہوں، جیسے سورہ فجر کی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی یا ارجعی پڑھتے ہیں، مطلب وہاں پر اگر مطمئنہ پر رکیں گے تو پھر الف کے نیچے زیر لگائیں۔ میں اس کو جو ارجعی پڑھتے ہیں نا، اس کو ارجعی یا ارجعی کیوں نہیں پڑھتے، میں اس کو سمجھنا اچھا چاہتا ہوں اچھا سر۔ اچھا اچھا، نہیں نہیں، وہ تو ہم نے رول ابھی ہم نے پیچھے ریسنٹلی تو کیا ہے فعل امر کا، کہ مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے آپ کا مضارع، یف بلکہ تف والی اگزامپل لیتے ہیں۔ آپ کا مضارع ہوتا ہے تف
اور تف کے بعد الو بھی ہوتا ہے، تف الو بھی ہوتا ہے، اور تف الو بھی ہوتا ہے، یہ تینوں قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کا فعل امر بناتے ہیں تو آپ فعل امر کے اندر کیا کرتے ہیں، اس پر تو جزم دے دیتے ہیں، اور یہ مضارع کی علامت جب ختم ہو جاتی ہے تو اب آپ نے فے عین اور لام سے پہلے الف لگا دی۔ رول یہ تھا کہ اگر یہاں پر پیش ہوگا، اگر یہاں پیش ہے تو یہاں پر بھی پیش آئے گا، افعل بنے گا، یعنی انصر اعبد۔ اور اگر یہاں پر زبر یا زیر ہے تو یہاں پر زیر آئے گی، تو پھر یہ ہوگا افعل یا افعل، یعنی اضرب، افتح۔ تو ارجعی میں جو عین کلمہ ہے اس پر زیر آ رہی ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں زیر آئے گی جب بھی۔ اور ایک فعل امر ہوتا ہے اس میں باب افعال میں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ مثلا ایسے ہوتا ہے اسلم یا اسلیمو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہوتا ہی نہیں، یہ اصلی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر زبر ہمیشہ رہتی ہے، چاہے پیچھے سے جوڑیں یا نہ جوڑیں، اس میں پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جہاں اب آپ نے اگر قرآن شریف میں دیکھا وہاں پہ زیر اور پیش نہیں لگی ہوئی، اور آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ عین کلمہ پر کیا ہے۔ تو ارجعی میں عین کلمہ پر زیر ہے تو آپ نے اس سے پہلے الف پر زیر ہی لگانی ہے، اور زبر آپ نے خود سے کبھی نہیں لگانی، زبر باب افعال میں ہوتی ہے، وہ لگی ہوتی ہے، وہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نے زیر اور پیش کو یاد رکھنا۔ یعنی جو جزاک تیسرا اللہ۔ حرف ہے، جو تیسرا حرف آ رہا ہے اس کے اوپر جو وہ اس کو دوسرا، دیکھنا ہے۔ نہیں دوسرا عین کلمہ، دوسرا، پہلے اچھا، آپ نے روٹ دیکھنا ہے نا، صاف، ارجعی میں روٹ ہے رے جیم اور عین، تو اس میں ٹھیک ہے، جو عین کلمہ ہے سیکنڈ جو ہے وہ جیم ہے، جیم پر زیر ہے۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے فدخلی، تو اگر مثلا فے نہ ہوتا تو تو اب سیکنڈ عین والے کو کلمہ ہے، فوکس کرنا ہے۔ جی وہ خے ہے، اس کے اوپر ہے پیش، تو وہ ہوتا ادخلی، اگر جو ٹھیک، اس پہ اگر فے یا واو نہ ہوتی، جو فدخلی فی عبادی اور ودخلی جنتی آتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پیسو وائس کو، جس کو اردو میں یا عربی میں فعل مجہول کہتے ہیں۔ مجہول کا مطلب ہے جہل سے، جس کو ہم نہ جانتے ہوں۔ تو ضربا کا مطلب ہے اس نے مارا، اس میں جو مار رہا ہے وہ اس ہے، تو اس کو ہم جانتے ہیں، اسے معروف کہتے ہیں۔ معروف کا مطلب ویسے ہوتا ہے جس کو پہچانتے ہوں آپ۔ اور زوریبا اگر اس کو کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو مار پڑی، اس میں اب جو فائل ہے اس کو آپ نہیں جانتے، وہ ان نون ہے۔ تو اس میں دو چینجز آئیں، یہ ضربا کی جو زبر تھی یہ پیش میں کنورٹ ہوگی، اور رے کی جو زبر تھی یہ زیر میں کنورٹ ہو گئی، اور جو اس کا مضارع ہے یضربو، وہ مارتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی تبدیلی آتی ہے۔ اس میں جو زبر ہے یہ تو پیش میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جو یہ کی زبر ہے، اور جو عین کلمہ پر زیر ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہاں زیر میں ہوئی تھی یہاں زبر میں ہو گئی، تو یہ یضربو ہو گیا۔ اور اس میں فائل جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا، مگر اس میں مفعول ضرور ہوتا ہے کہ کس کو مار پڑی، وہ مارا گیا، اس کو مار پڑی، اور وہ جو مفعول ہوتا ہے وہ پھر نائب فائل ہوتا ہے، اور وہ رفع میں ہوتا ہے، اور جیسے نارمل جملے کے اندر فائل رفع میں ہوتا ہے۔ ضربہ زیدن کا مطلب ہے کہ زید نے مارا، زید رفع میں، اور ضربہ زیدن میں بھی زید رفع میں، لیکن یہ نائب فائل ہے، یعنی زید کو مار پڑی۔ یہ ہم نے جب اسم کیا تھا تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اب جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی مجہول ہوگا وہ ہمیشہ فعلا اور یفعلو کے وزن پر مضارع مجہول یہ ہوگا۔ تو فتح یفتح سے بنے گا فتح یفتح، اور ضربہ یضربو سے بھی بنے گا ضربہ یضربو۔ یعنی یہ جتنے باب ہیں ان ساروں میں تو تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو پیسو وائس ہے وہ سب میں فتح، ضربہ، نصرہ، سمیہ، حسیبہ ہوگا، اور جو مضارع ہے وہ سب میں یفتح، یضرب، ینصر، یسمع، یوسب ہوگا۔ اور جو باب کروما ہے اس سے پیسو وائس عام طور پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ویسے ہی لازم باب ہوتا ہے، اس میں پیسو وائس کی لاجک نہیں بنتی۔ اب آپ لوگوں نے یہاں پر یہ پہچاننا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی پیسو وائز استعمال ہوا ہے، اگر ہے تو کون سا؟ خولی کا، نہیں، خلی کا صحیح بتایا، خلی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا اس کو یا پیدا کیا گیا، پیدا کیا گیا، اس کو پیدا کیا پیدا گیا، کیا اس کو پیدا کیا گیا، وہ پیدا کیا گیا، یہ خلی کا، یہ اس وزن پہ جب آئے گا فعیلا کے وزن پر تو یہ پیسو وائز ہوگا۔ اس میں کوئی ہے؟ کتبہ، کتیبہ، قتیلا،
نہیں قتلا تو ہے نہیں، قتلا ہے، وہ تو مقتولین ہے، تو قتیبہ کتیبہ صحیح ہے۔ قتیبہ کا مطلب ہے تم پر لکھ دیا گیا، یعنی تم پر فرض کر دیا گیا قصاص۔ اس میں بتائیے جی۔ اوفیا اوفیہ، اوفیا اوفیہ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خامن تو معاف کیا، اس پہ جو معاف کیا گیا، ہاں جس کو کوئی معافی ملی، یعنی کوئی تخفیف کر دی اس کے بھائی نے قصاص کے اندر۔ اس میں بتائیے جی۔ خلیقت کیفا حقیقت خلیقت، خلیقت، خلیقت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیق کی گئی، اس ہاں، لفظی اس کو مطلب ہوتا ہے تخلیق اس کی گئی۔ مؤنث کی تخلیق کی گئی، اور یہاں اس سے مراد ابل ہے، ابل جو ہے اونٹوں کی جمع ہے، ٹوٹی پھوٹی، تو اس لیے سے مؤنث واحد کا صیغہ آیا۔ کیا کیسے تم نے پیدا نہیں کیا؟ دیکھا؟ ہاں، کہ کیسے اونٹوں کو پیدا کیا گیا۔ اس میں بتائیے جی۔ وسیع، والاقلام یعرف یعرف، بالکل صحیح، پہچانے جائیں گے مجرم مجرمین۔ اپنی نشانیوں سے، بس۔ نواسی، یؤخذ یوخذ بھی ہے، یؤخذ، اور وہ پکڑے جائیں گے اپنی پیشانیوں اور پیروں سے۔ اس میں بتائیے جی۔ یقبل، یقبل یقبلو، بالکل ٹھیک، نہیں قبول ہوگی ان سے کوئی شفاعت، اور شفاعت جو ہے یہ یؤخذ یؤخذ، یوخذو، یہ بھی ٹھیک۔ ینصرون، جنسرون، یہ بھی پیسے بھائی۔ اس میں نائب فائل بتا سکتے ہیں آپ کون سے؟ ان الفاظ بھی ہیں کہ اس آیت اس میں اس آیت میں نائب فائل کوئی ہے؟ شفاعت شفاعتن، ٹھیک۔ عدل عدل عدلن، بالکل ٹھیک۔ اس میں بتائیے جی، کوئی پیسے وائس ہے؟ نہیں ہے۔ زلزلت زلزلت، زلزلت ہے جب ہلا ماری جائے گی، جب ہلا دیا۔ اور زمین اردو جو نائب ہے فائل ہے۔ مفعول ہے، زمین مفعول ہاں ہے۔ نہیں، مفعول ہے، لیکن ہم پیسے مائن میں مفعول کو کہتے ہیں نائب فائل۔ اس میں بتائیے جی۔ اور ضرور یبعثون، یبعثون یبعثون، بالکل ٹھیک، جب وہ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی پیسے وائس ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ایسے کھڑا کرے کہ ہم پچھتا نہ رہے ہوں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے بندے کے بن کے رہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اتباع بھی کریں۔ آمین یا رب آمین العالمین۔ ثم آمین۔ آمین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب ایک مہینے بعد اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی۔